اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین. سورہ زخرف آیت 40. کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھے کو یا اسے جو واضح گمراہی میں ہے اسے راستہ دکھا سکتے ہیں؟ یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو قابل ہدایت نہیں ہے. اللہ کی طرف سے ہدایت کا پورا ذریعہ اس انسان کے دسترسی میں رکھا جاتا ہے، لیکن خاص توفیق والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جو لوگ اس کی اہلیت نہیں رکھتے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اللہ کی رحمت، اللہ ارحم الراحمین ہے اور رسول کریم رحمت للعالمین. اللہ کا ارحم الراحمین ہونا، رسول کا رحمت للعالمین ہونا جو ہے وہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ ایک شخص اس رحمت کے لیے اہل ہی نہیں ہے، اس تک یہ رحمت نہیں پہنچے گی. افانت تسمع الصم، جس میں سننے کی اہلیت ہی نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے، اس کو آپ نہیں سنا سکتے. سنانے والے کی کوتاہی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت اور رحمت کی کوتاہی نہیں ہے، اس کے اہلیت میں یہ کوتاہی ہے کہ وہ اس کا اہل نہیں رکھتے. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. یہ جو قابل ہدایت نہیں ہے ان کے بارے میں، بس اگر ہم آپ کو اٹھا بھی لیں تو یقیناً ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں. ہم آپ کو اٹھا لیں، اس دنیا سے اٹھا لیں، آپ کی زندگی کے بعد بھی ہم ان سے انتقام لیں گے. یہ ایک قابل توجہ آیت ہے کہ او نرینک الذی وعدناہم فإنا علیہم مقتدرون. یا آپ کی زندگی میں آپ کو وہ عذاب دکھا دیں گے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یقیناً ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں. او نرینک، آپ کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد بھی ہم انتقام ان سے لینے والے ہیں، یا آپ ہی کی زندگی میں دکھا دیں گے آپ کو کہ ان کا کیا حشر ہوگا. زندگی میں بھی دکھائیں گے اور آپ کی زندگی کے بعد بھی ہم نے ان لوگوں سے انتقام لینا ہے. مکہ کے مشرکین کا ان کی یہ خوش فہمی تھی کہ اس کا کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں ہے، یہ جب دنیا سے چلا جائے گا تو اس کا کھاتا ختم ہو جائے گا. اس مشن کو آگے کوئی چلانے والا، آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہے. کفار کی اس خوش فہمی کے رد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو اس دنیا سے اٹھا لیں گے. تو کفار کی یہ خوش فہمی جو ہے وہ درست نہیں ہے. ہم نے ہر صورت میں انتقام لینا ہے، کہ یا آپ کی زندگی میں انتقام لینا ہے ان سے، یا آپ کی زندگی کے بعد بھی انتقام لینا ہے. آپ کی یہ تحریک، آپ کا یہ
رسالت کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کی زندگی کے بعد ختم ہونے والا نہیں ہے۔ چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے، فاتحانہ داخل ہونے کے بعد جو اس زمانے تک بچ گئے تھے وہ اپنے ماتھے پر طلقاء کا داغ لے کر زندہ رہے، طلقاء کے آر و ننگ کا داغ، پتہ ہے نا آپ کو طلقاء، وہ لوگ جو رسول اللہ سے فتح مکہ تک آخری دم تک جو ہے لڑتے رہے، ان لوگوں کو رسالت باب نے معاف کر دیا۔ یہ رسول اللہ کے خلق عظیم کا عظیم مظاہرہ تھا۔ اب اس مکے میں جس میں ایک ہی زندگی رسول اللہ نے ظلم اور زیادتی جو ہے وہ برداشت کی، 3 سال تک شیب ابی طالب میں بائیکاٹ کی زندگی بھی گزارنا پڑی۔ کوئی ما اوذی نبی مثل ما اوذی، تو بہت اذیت دی رسالت مآب کو، اسی مکے میں بہت اذیت دی، طنز و طعنے وغیرہ جو ہے وہ پتھر پھینکنا اور وغیرہ کرنا جو ہے، کوئی حربہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ان لوگوں کو آج معاف کر دیا، جی معاف کر دیا، یہ خلق عظیم کا مظاہرہ ہوا۔ اور اذهبوا انکم طلقاء، تم کو ہم آزاد کرتے۔ آزاد کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ وہ گرفت میں آ گئے، خوار ہو گئے، ذلیل ہو گئے، اسیر ہو گئے ایک حوالے سے، پھر چھوڑ دیا، طلقاء۔ وہ طلقاء کا داغ لے کر کے وہ زندہ رہے کچھ دیر۔ یہاں پہ سیوطی نے الدر المنصور میں جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، آپ کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد ہم انتقام لینے والے ہیں۔ یہ آیت نزلت فی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، علیہ السلام ہماری طرف سے، انہ ینتقم من الناکثین والقاسطین، علی انتقام لیں گے ناکثین سے، قاسطین سے، بیعت توڑنے والوں سے اور ظالم لوگوں سے۔ یہ آیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے، جس کو الدر المنصور میں روایت کی ہے۔ اسی طرح کی روایت مغازلی نے اپنے مناقب، مغازلی کی ایک کتاب ہے مناقب علی بن ابی طالب، مغازلی بھی ایک علماء اہل سنت ہے، مستند عالم دین ہے۔ حسکانی نے اپنے تفسیر شواہد التنزیل میں جابر اور عبداللہ ابن عباس 2 راویوں سے روایت کی ہے، ایک جابر سے جس کا ذکر اوپر آ گیا، اور ایک ابن عباس سے، دونوں نے روایت کی ہے کہ ابو نعیم نے حضرت حذیفہ سے روایت کی ہے۔ یہ ہو گئے 3 راوی، جابر ابن عبداللہ اور حضرت حذیفہ اور عبداللہ ابن عباس، یہ 3 راوی ہیں۔ ان لوگوں نے یہ روایت جو ہے انہوں نے نقل کی ہے فی ما نزل من القرآن فی علی، ایک کتاب ہے ما نزل من القرآن فی علی، قرآن میں کون کون سی آیت علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ایک مستقل کتاب ہے، اس میں ذکر ہے اِنَّا مُنْتَقِمُونَ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،
کہ ہم علی بن ابی طالب ذریعے ان سے انتقام لینے والے ہیں۔ حاکم نے مستدرک میں باب مناقب علی میں ابن عباس سے روایت کی ہے۔ مستدرک حاکم کا علم ہے آپ لوگوں کو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ صحیحین یہ دو کتاب ہے جو انتہائی مستند ہے ہمارے اہل سنت کے ہاں، صحیحین کہتے ہیں تو صحیح بخاری صحیح مسلم۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو روایات مذکور نہیں ہیں، جبکہ ان دونوں کے شرائط پر اترنے والے راویوں نے روایت کی ہے، ان میں ہونا چاہیے نہیں ہے، ان کو جمع کیا ہے حاکم نیشاپوری نے ایک کتاب میں، اس کو مستدرک کہتے ہیں۔ استدراک کیا ہے صحیحین کے اوپر، صحیحین نے جن روایات کو جو ان کے اپنے شرائط کے اوپر جو ہے وہ اترتی تھی ان کا ذکر نہیں کیا، ان کو حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ یہ ان کے شرائط کے تحت ہے اور یہ صحیحین کے شرائط کے تحت ہے یہ حدیث، اور وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ان دونوں نے اس حدیث کی تخریج نہیں کی۔ اس کتاب کو مستدرک حاکم کہتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں فرمایا لَأَقْتُلَنَّ الْعَمَالِقَةَ فِي كَتِيبَةٍ فقال له جبرائیل او علی، قال النبی او علی ابن ابی طالب۔ سلمان نے فرمایا کہ میں عمالقہ کے ساتھ لڑوں گا، فی کتیبت ایک لشکر میں لڑوں گا۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ یہ کہیں میں یا علی لڑیں گے، تو رسالت میں آپ نے فرمایا لَأَقْتُلَنَّ الْعَمَالِقَةَ فِي كَتِيبَةٍ او علی، لَأَقْتُلَنَّ او علی۔ تو رسول میں آپ نے اس طرح فرمایا کہ میں لڑوں گا یا علی لڑیں گے۔ یہ ہے اس آیت کی تفسیر میں مذکورہ احادیث کہ جن لوگوں میں صلاحیت ہدایت کی نہیں ہے، پہلی آیت میں ارشاد فرمایا تھا نا أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے، ان میں اہلیت نہیں ہے۔ جی ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ انتقام لیا جائے گا۔ انہوں نے جان بوجھ کر کے اس ہدایت کو رد کیا ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بس آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے اس سے تمسک کریں، آپ یقیناً سیدھے راستے پر ہیں۔ لہذا فرمایا کہ مشرکین کی طرف سے جو تکذیبی حربے آپ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ جی فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، وحی کے ساتھ متمسک رہیں، اللہ کی طرف سے جو آپ کو ہدایات ملتی رہیں گی ان کی پیروی کریں۔ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ حق پر ہے۔ حق ایک طاقت ہے، آپ کے ساتھ ایک الہی طاقت ہے، وحی کی طاقت ہے، اور ایک حق کی طاقت ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، ایک وحی ہے اور ایک صراط مستقیم، یہ دو طاقت آپ کے ساتھ ہے، دونوں بہت بڑی طاقت ہے، وحی کی طاقت بھی اور حق کی طاقت بھی۔
حق ایک طاقت ہوتی ہے، اس کو ہم لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خود مولا فرماتے ہیں من صار علی الحق صرعہ، جو حق سے ٹکرائے گا حق اسے بچھاڑ دے گا۔ یہ حق کے ساتھ جو بھی ٹکراتا ہے، انسان کو حق کے ساتھ ہونا چاہیے، اپنی کامیابی کے لیے بھی، اپنے فتح و نصرت کے لیے، اپنے مستقبل کی تابناکی کے لیے انسان کو حق کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس میں یعنی یہ جو روایات ہے وہ حق کے ساتھ ہونا چاہیے، صراط مستقیم کے اوپر ہونا چاہیے، اور صراط مستقیم پر ہونے کے لیے ہمارے پاس علی سے زیادہ کوئی صراط مستقیم نہیں ہے۔ علی صراط مستقیم ہے، یہ اس کے ساتھ متمسک رہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یہ قرآن آپ اور آپ کی قوم کے لیے ایک ذکر ہے، اور عن قریب تم سب سے سوال کیا جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ قرآن آپ کے لیے ذکر ہے اور آپ کی قوم کے لیے ذکر ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے، اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ذکر بلند ہے۔ اس وقت آپ اذان دیتے ہیں تو نبی کا ذکر ہے، نماز پڑھتے ہیں تو نبی کا ذکر ہے، آپ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو نبی کے ذکر سے داخل ہوتے ہیں۔ اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، یہ قرآن، یہ اسلام آپ کے لیے ایک ذکر ہے، آپ کے لیے ایک درجہ ہے۔ ذکر کا ترجمہ تو ہوتا ہے ایک نصیحت ہے، لیکن یہاں پہ ترجمہ اگرچہ ہم نے نصیحت سے کیا ہے، لیکن تفسیر ہم نصیحت کے ساتھ نہیں کریں گے۔ تفسیر میں ہم ذکر جو ہے وہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے ساتھ جو ہے وہ ہم تفسیر کریں گے۔ چنانچہ یہ جو ذکر ہے رسالہ المعاب کے لیے، یہ ذکر رسول اس وقت دنیا میں آپ ایک روئے زمین کا ایک سرسری مطالعہ کریں گے۔ یہ جو اذان کا وقت آتا ہے، اذان روئے زمین میں یہ اذان جو ہے وہ کوئی وقت خالی نہیں ہے اذان سے۔ جی، یہ زمین گول ہے، اور یہاں آپ کے ہاں زوال ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کسی اور جگہ زوال ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اور جگہ زوال ہوتا ہے، پھر بعد اور جگہ زوال ہوتا ہے، پورے عرض میں یہ ہے ایک جگہ زوال نہیں ہوتا۔ جی، اذان کی آواز گونجتی رہتی ہے روئے زمین کے اوپر، عجیب غریب ہے، اذان ہی اذان ہے، اذان ہی اذان ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، آپ کے لیے ذکر ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا، اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ رکھا ہے۔ وَلِقَوْمِكَ، آپ کی قوم کے لیے بھی ذکر ہے یہ۔ جی، قوم رسالہ المعاب جو ہے وہ اس کی کیا صورت تھی، کیا حالت تھی؟ مکے میں غریبوں کا ایک ٹولہ تھا،
حقیر سا، مظلوم سا، اور بے حیثیت والا، کوئی حیثیت نہیں۔ مولا بھی فرماتے ہیں کہ تم پتھروں کے درمیان میں اور سانپوں کے ساتھ سوتے تھے، گندا پانی پیتے تھے۔ کیا حیثیت تھی؟ کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس قوم نے آگے جا کر کے دنیا کی قیادت سنبھالی، پورے کرۂ ارض کو روشنی دی، دنیا کو تہذیب دی، دنیا کو تمدن دیا۔ ایک مسئلہ درپیش ہے ہم لوگوں کو، یہ مسئلہ جو ہے وہ قابل توجہ ہے، اس پر کام بھی نہیں ہوتا، اور کام ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے کہ امت مسلمہ نے دنیا کو تہذیب دی، دنیا کو روشنی دی۔ دنیا جو ہے وہ جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، روشنی کس نے دی؟ آج ہم چونکہ پسماندگی میں محکوم ہے، اور یورپ والے جو ہے وہ دوسرے لوگوں نے ہم سے تہذیب لی، ہم سے علم کی روشنی حاصل کی، ہم تھے سیدھے سادے، ان تک جو ہے علوم کو منتقل کر دیا اور وہ منتقل ہو گیا۔ ہم سیدھے سادے تھے، سازشی نہیں تھے، مکاری عیاری نہیں آتی تھی۔ ان لوگوں نے جب یہ چیزیں حاصل کی تو وہ مکار عیار قسم کی قوم، ان لوگوں نے وہ سب جو ہے الٹا ہمارے خلاف استعمال کیا۔ ہماری ایک حکومت تھی روئے زمین کے اوپر، وہ حکومت جو ہے وہ روئے زمین کے بہت بڑے علاقے کے اوپر مشتمل تھی، اسلامی حکومت، ایک حکومت۔ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، آپس میں لڑایا۔ ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں جو ہے وہ توپ اور اس کے راکٹوں وغیرہ کی جو ہے پھٹنے کی آوازیں ہر طرف آ رہی ہیں، اور وہ سکون کے ساتھ ہے۔ یہی اسرائیل امن کے ساتھ ہے، اور اسرائیل کے پہلوں میں شام اور یمن اور عراق میں دھماکے ہوتے ہیں، روز دھماکے ہوتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، وہ آرام سے رہ رہے ہیں، ہم کو بے سکون کیا ہے، غارت کیا ہے۔ جبکہ آج کی جو صورتحال ہے ہماری، یہ دیکھ کر کے ہم کو خیال ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے اہل نہیں ہیں، وہ لوگ بڑے وہ ہیں، قابل لوگ ہیں، ہم نااہل لوگ ہیں۔ ہم نااہل نہیں تھے۔ یہ سب کچھ جو اس وقت دنیا روشن ہے، مغرب والے اس کا اعتراف کرتے ہیں، نہ صرف ہمارا دعویٰ ہے، اس کا اعتراف کرتے ہیں، ان کے اعترافات کو، اور اسلام کی جو علمی تاریخ ہے، اس سلسلے میں کتابیں ہیں، لیکن اس پیمانے پر نہیں جس پیمانے پر نئی نسل کو آگاہ کرنا چاہیے۔ نئی نسل کو نہیں پتہ، نئی نسل کا یہ خیال ہے کہ ہم کئی گزرے لوگ ہیں، ہم کسی چیز کے قابل نہیں، کسی چیز کے اہل نہیں ہیں۔ جی، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ ایک ذکر ہے اور ایک رتبہ ہے، ایک مقام ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔ جی، یہ وقفہ سا آ گیا ہے، یہ دشمن کو موقع مل گیا، شاید اس میں آزمائش ہے، امت مسلمہ کی آزمائش ہے، اور ان قریب انشاءاللہ تعالی امت مسلمہ جو ہے وہ اپنا مقام حاصل کر لے گی۔ اس وقت جو ہماری حالت ہے اس کو دیکھ کے یہ خیال نہ کرے
کہ ہم پیچھے رہ گئے، ایک وقتی مسئلہ ہے، لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، جی، اور یہ آپ کے لیے ایک ذکر ہے اور آپ کی قوم کے لیے ذکر ہے کہ قرآن کریم کا اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، عزت اللہ اور رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ یہ وقتی جو صورتحال دیکھ کر کے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں بھی حسکانی نے شواہد التنزیل میں جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کی ہے، اس میں یہ ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، آخر میں ہے نا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اس وحی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جو مرسلین سے بھی سوال ہوگا کہ آپ لوگوں نے احکام الہی صحیح طریقے سے پہنچایا لوگوں تک، اور امتوں سے بھی سوال ہوگا۔ یہ اس روایت میں ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ عَنْ مُحَبَّةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، سوف تسألون، تم سے پوچھا جائے گا کہ علی سے محبت رکھنا تھا، واجب تھا، رسول اللہ نے بتایا تھا، تم نے اس کے اوپر عمل کیا یا نہیں کیا، یہ سوال۔ اور اس سلسلے کی بہت روایات اور ہے، دیگر روایات ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، متعدد روایات ہے فریقین، شیعہ سنی مصادر میں، میرے خیال میں سنی مصادر میں زیادہ ہے شیعوں کے۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، روکو ان کو، ان کے بارے میں محبت علی بن ابی طالب کے بارے میں سوال ہوگا، اس میں پاس ہو گئے آگے جانے دیں گے، نہیں تو یہ آگے جانے دیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو علی کی محبت اور علی کے محبت رکھنے والوں کے ساتھ محشور ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، سعادت عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔